بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، تمام تعریفیں، بڑائی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم تمام کا تن تنہا اکیلا خالق، مالک، پالنہار و مدبر کائنات ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس نبی نے اپنے امتیوں کو آنے والے واقعات، حادثات، عذابات اور خطرناکیوں سے آگاہ فرمایا۔ حاضرین محترم، ہم بحیثیت امتی ہونے کے جو کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا ایک دوسرا رکن ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ ایک مسلمان بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جب تسلیم کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی اتباع کرے گا، آپ کی اطاعت کرے گا۔ اور ایک مسلمان بندہ اور بندی یہ بات کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ میں نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کلمہ پڑھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو وہ اس بات کی بھی تصدیق کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبریں دی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک جو پیغامات پہنچائے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماضی اور مستقبل سے متعلق جو جو بشارتیں ہمیں دی ہیں اور جن جن چیزوں سے ہمیں ڈرایا ہے، جن چیزوں سے ہیبت دلائی ہے، جنت سے متعلق اور جہنم سے متعلق آگاہ فرمایا ہے، کہا کہ جنت کی نعمتیں یہ ہوں گی اور جہنم میں اتنی خطرناکیاں ہوں گی، تو بحیثیت مسلمان اس پر ایمان رکھنا اور 100% اس پر یقین رکھنا کہ یہ ہو کر رہے گا۔ ہمارے پہلے زمانے میں ایک نبی آئے، انہوں نے ہمارے سامنے یہ باتیں بیان فرمائیں، تو ہم اس کو گویا کہ تصدیق کرتے ہیں۔ یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کا ایمان لانے کا مطلب اور معنی ہے۔ حاضرین محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر 1450 سال پہلے کئی چیزوں کی بشارتیں دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو اپنے جذبات کے طور پر، اپنے احساسات کے طور پر اور اپنے امتیوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے جہاں پر کئی باتیں بیان فرمائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا بڑا کثرت سے تذکرہ فرمایا۔ بکثرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی مجلسوں میں اور خواتین کی مجلس میں جہنم کا تذکرہ کرتے، جہنم کو یاد دلاتے اور جہنم کی خطرناکیوں کو بیان فرماتے کہ جہنم کی آگ انسان سے چمٹ جانے والی ہے، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم اور سخت خطرناک ہے۔ جہنم کی آگ اوپر سے، جہنم کی آگ نیچے سے، جہنم کی آگ دائیں سے، جہنم کی آگ بائیں سے، اور اس کا بچھونا، اس کا اوڑھنا، اس کا کھانا، اس کا پینا اور اس کے پیٹ میں، یہاں تک کہ جہنم کا سب سے ادنا درجے کا جو عذاب ہوگا، ادنا درجے کا جو عذاب ہوگا، وہ آدمی کو دیا جائے گا کہ آگ کے جوتے اس کے پیر میں پہنائے جائیں گے۔ وہ آگ کے جوتے پہنائے جانے کی وجہ سے اس کی کھوپڑی کھول رہی ہوگی، جس طرح سے گرم گرم ہانڈی ابلتی ہیں اور اس کے اندر کا مواد پکتا ہے، اس کے پیروں میں جہنم کے جوتے پہنانے کی وجہ سے اس کا جو ہے سر کھول رہا ہوگا۔ اور اسی طرح سے اس جہنم کے آگ سے چھٹکارا پانے کے لیے، اس جہنم کی آگ سے نجات پانے کے لیے، تھوڑی سی راحت کی سانس لینے کے لیے بندے کو آگے نہیں بھیجا جائے گا، بلکہ میں نے آپ کے سامنے ہمزہ کی تفسیر فرمائی، صرف ایک سورت آپ جہنم کے تذکرے سے متعلق پڑھ لیں، آپ کو جہنم کی خطرناکی معلوم ہوگی۔ یہ جہنم کے آگ میں بندے کو ڈالا جائے گا، یہ چاروں طرف سے پیک ہوگی اور مسلسل آگ کا بندے کو عذاب دیا جاتا رہے گا، یہاں تک کہ آگ کے بڑے بڑے ستون ہوں گے، ان ستونوں سے باندھا جائے گا اور ذرہ برابر بھی اس کو حرکت کرنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ اور جہنم کے تذکرے سے متعلق سورۃ الفجر میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا کہ جہنم کو 70,000 فرشتے بڑی بڑی زنجیروں سے کھینچ کر لا رہے ہوں گے، اور جہنم پکار رہی ہوگی۔ اس کو انسانوں کو ڈالنے کے بعد ابھی پیٹ نہیں بھرا ہوا ہوگا، وہ کہے گی کہ حل من مزید، حل من مزید، ہے ابھی کوئی حضرت انسان جو اس جہنم میں آنے والا ہے۔ وہ تڑپ رہی ہوگی، پکار رہی ہوگی۔ ایسے وقت میں انسانوں کو ان کے گناہوں کے بل بوتے پر، اس کے عذاب کے بل بوتے پر اور ان کے گناہوں کے بل بوتے پر جہنم میں ڈالا جاتا رہے گا، یہاں تک کہ جہنم بھرے گی نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جہنم کو بھرے گا۔ حاضر محترم، ایسی خطرناک جہنم کا جب تذکرہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم امتیوں کے سامنے بیان کر کے گئے ہوں اور باقاعدہ طور پر جنس کی تفریق کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف و شفاف الفاظ میں یہ بات بھی بیان فرمائی۔ آپ سابق المرسلین ہیں، بحیثیت امتی آپ کی بتائی ہوئی باتوں پر ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آپ کی بات کو جھٹلانا، مرد ہوتے ہوئے عورت ہوتے ہوئے آپ کی رسالت کا انکار کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیش بہا مرتبہ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے، خواتین سے بار بار خطاب فرمایا کہ جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت فرمائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، قوا انفسکم، تم اپنے نفسوں کو بچاؤ، واہلیکم نارا، اور تمہارے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیوں بچاؤ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وقودھا الناس والحجارہ، اس کے جو ایندھن ہوں گے کوئلہ اور پتھر اور لکڑی نہیں ہوں گے، بلکہ اس میں جو جلنے والی مخلوق ہوگی وہ حضرت انسان ہوگا۔ وقودھا الناس والحجارہ، اور بڑے بڑے پتھر اس میں جلائے جائیں گے، علیہا غلاظ شداد، اور ایسے سخت قسم کے غلیظ قسم کے فرشتے اس پر مسلط کیے جائیں گے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ تمہاری چیخ و پکار، تمہاری آہ و بکا، اور تمہارا وہاں پر تڑپنا اور جہنم میں کھڑے ہو کر تمہارا آواز لگانا، یہ ان فرشتوں کو سنے آنے والا نہیں ہے، نہ ہی ان کے اوپر وہ لوگ تم پر رحم کرنے والے ہیں۔ ایسے سخت قسم کے فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جہنم میں مسلط فرمانے والا ہے۔ حاضر محترم، آپ کو، مجھے، ہماری ماں اور بہنوں کو، اور پھر اسی طرح سے امت مسلمہ کے ہر فرد کو جہنم کی اس آگ سے ڈرنا ہے، خوف کھانا ہے، ہیبت کھانی ہے۔ صحابہ اکرام کا یہ نمونہ ہوا کرتا تھا کہ جب کبھی جہنم کا تذکرہ آتا صحابہ اکرام بے ہوش پڑ جاتے، ان کو پانی مار مار کر اٹھانا پڑتا، جیسے ہی جہنم کی آگ کے بارے میں یاد کرتے دوبارہ بے ہوش پڑ جاتے تھے۔ ایسی صحابہ اکرام کی کئی مثالیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ، آج ہمارا سماج، آج ہماری زندگیاں، آج ہمارا چلنا پھرنا، آج ہمارا کھانا پینا، ہماری زندگی کے معاملات، آپ دیکھیے لگتا ہے کہ جہنم نام کی کوئی چیز ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ حاضر محترم، یہ بطور تمہید کے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی۔ میرا جو خصوصی خطاب ہے آج میری اوپر بیٹھی ہوئی ماں اور بہنوں سے ہے۔ میں بطور خاص کے ہماری ماں اور بہنوں سے آج کے اس جمعہ میں خطاب کرنے والا ہوں۔ مرد احباب بھی اس کے مخاطب ہیں۔ کیوں؟ آپ کا بھی خواتین سے تعلق ہے، آپ کی بھی مائیں ہیں، آپ کی بھی بہنیں ہیں، آپ کی بھی بیوی اور بیٹیاں ہیں۔ آپ کو بھی خواتین سے متعلق آگاہ رہنا ہے کہ صادق المرسلین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی باتوں کی تصدیق اور جن کے خبر دینے سے متعلق کفار مکہ بھی یقین رکھتے تھے، صفا کی پہاڑی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھڑے ہوئے، کفار مکہ سے خطاب کرنے لگے، اے قریش کے لوگوں بتاؤ، اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک جماعت تم پر حملہ کرنے والی ہے، کیا تم میری بات پر یقین رکھو گے نہیں رکھو گے؟ تو کفار مکہ نے بیک زبان کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد، آپ جو ہے صادق المرسلین ہیں، آپ سچے ہیں، آپ امین اور صادق کے لقب سے مشہور ہیں، آپ کی بتائی ہوئی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ یہی نبی نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری امت مسلمہ کی خواتین سے بارہا خطاب کرتے ہوئے کہا، حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اطلعت فی الجنت فرأیت اکثر اہلہا الفقراء، اے لوگو، مجھے خواب میں دکھایا گیا، میں نے جنت میں دیکھا تو اکثر و بیشتر جنت میں فقراء نظر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے دکھایا گیا، میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں میں نے جب جھانکا تو اکثر و بیشتر جنت میں فقراء تھے۔ واطلعت فی النار، اور میں نے جب جہنم میں جھانکا فرأیت اکثر اہلہا النساء، جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کی کثرت پائی گئی ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، قمت علی باب الجنہ، میں جنت کے دروازے کے پاس کھڑا ہوا تھا، فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِينَ، جو اکثر لوگ جنت میں داخل ہو رہے تھے وہ مسکین تھے، وہ فقیر تھے، وہ غریب اور محتاج لوگ تھے۔ وَإِذَا أَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوسُونَ، اور جو محنت کوشش کرنے والے، خوب کمانے والے، جن کے پاس مال و دولت تھی، ان لوگوں کو بازو روکا گیا تھا، ان کا حساب و کتاب چل رہا تھا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے
کہ 500 سال پہلے فقراء اور مساکین جنت میں جائیں گے اور 500 سال کے بعد امیروں کو مالداروں کو اپنا مال کا حساب دینے کے بعد جنت میں داخلہ ملے گا. الا اصحاب النار، سوائے جہنمیوں کے. فقط امر بہم الی النار، اور جہنمیوں کو جو ہے وہیں سے ڈھکیل دیا جائے گا، جاؤ جاؤ تمہارا راستہ تو جہنم کا راستہ ہے. وقمت علی باب النار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جہنم کے دروازے کے پاس کھڑا ہوا تھا. فاذا عامۃ من دخلها النساء، جہنم میں اکثر و بیشتر داخل ہونے والوں کی تعداد وہ عورتوں کی تعداد تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آپ کو غیب کا علم دیا تھا، جو وقتی طور پر کچھ معلومات بتائی گئی تھی، کچھ چیزیں امت محمدیہ کو ڈرانے کے لیے، بتانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بتائی گئی تھی، انہی میں سے ایک خبر یہ تھی کہ اکثر جہنم میں عورتوں کی تعداد جو ہے عورتوں کی ہوا کرے گی. آپ اس کی وجہ دیکھیے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر، صحابی کو، راوی حدیث کو اختلاف ہے کیا وہ عید الاضحیٰ کا موقع تھا یا عید الفطر کا موقع تھا. اکثر و بیشتر روات کہتے ہیں کہ عید الفطر کا موقع تھا. عید الفطر کا موقع خوشی کا موقع، بشارتیں دینے کا موقع، آپس میں ایک دوسرے کو فرحت اور شادمانی کو الفاظ بیان کرنے کا موقع ہوتا ہے. ایسے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کے طلب کے خاطر اور عورتوں کو جہنم سے آزاد کرنے کے خاطر حقیقت کو بیان فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر عورتوں کے پاس سے گزرے، کہا یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا، تم اللہ کی راہ میں کثرت سے صدقہ و خیرات کیا کرو. فإنی أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، مجھے یہ بات دکھائی گئی ہے کہ جہنم میں عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی. کسی پوچھنے والی خاتون نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، تم کثرت سے آپس میں ایک دوسرے پر لعن طعن کرتی ہو اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو اور اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہو. اور پھر اسی طرح سے صحیح مسلم کی ایک اور بڑی طویل حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اسی معنی کی حدیث ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں عید کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے سے پہلے نماز پڑھائی اور اس میں نہ ہی اذان دی نہ ہی اقامت دی، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ٹیکا لگا کر آپ ممبر پر کھڑے ہوئے. فوضعہن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت کی، لوگوں کو تقوی پر ابھارا، اور پھر اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اور اس کے نبی کی اطاعت کی طرف ابھارا. اور پھر اسی طرح سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عورتوں کی جماعت کے پاس کھڑے ہوئے اور کہا تصدقنا، اے عورتوں کی جماعت تم اللہ کی راہ میں صدقہ کرو. فإن أكثركن حطب جہنم، اکثر و بیشتر جہنم میں جلنے والی، جہنم میں جانے والی، اور میں نے جو دیکھا ہے جہنم کا جو ایندھن ہے وہ عورتیں ہوا کرتی ہیں. فقامت امرأۃ، ایک عورت کھڑی ہوئی اور پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ وجہ بتائیں تاکہ ان وجوہات سے ہم اجتناب کریں اور جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لِأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ الشُّكَاةَ، تم اکثر و بیشتر اپنے شوہروں کے بارے میں شکایت کیا کرتی ہو. وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، اور تم جو ہے اپنے شوہروں کی نافرمانی کیا کرتی ہو. قال فَجَعَلْنَا يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ، عورتوں نے جیسے ہی یہ بات سنی کہ جہنم میں ہماری کثرت زیادہ ہوگی اور اس سے بچنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے صدقہ کرنے کا حکم دیا. جب امہات المومنین نے اور مدینے کی عورتوں نے سنا تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ چادر پھیلائے. عورتوں نے اپنے جتنے ہار تھے اور اپنی جتنی بالیاں تھیں اور جتنی انگوٹیاں تھیں جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے انہوں نے اللہ کی راہ میں قربان کر دی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ لیے اور انہوں نے جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے فرما دیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اسی معنی کے ایک اور حدیث آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا، اللہ کی راہ میں تم صدقہ کرو. وَأَكْثِرْنَ الْإِسْتِغْفَارَ، اس روایت میں ایک مزید لفظ جو اضافہ کیا گیا ہے کہ تم کثرت سے استغفار بھی کیا کرو، اپنے گناہوں کی توبہ کیا کرو. فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ،
کیونکہ میں جہنم میں کثرت سے تمہیں دیکھتا ہوں۔ فقالت امرأۃ منہن جزیلۃ، ایک عورت نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا وجہ ہے کہ عورتوں کی کثرت جہنم میں ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی وجہ بتائی، تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، کہ تم کثرت سے لعن طعن کرتی ہو اور پھر اسی طرح سے ایک دوسرے کی جو ہے اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو، اور شکر گزاری کا تمہارے اندر مزاج نہیں ہے۔ حاضرین محترم، عورتیں کیسے لعن طعن کرتی ہیں کہ تھوڑا سا کیا معاملہ پڑوسی کے ساتھ ہو جائے، تھوڑا سا کیا اپنے بہنوں اور رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ ہو جائے، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، گھنٹوں گھنٹوں اور مہینوں مہینوں اور سالوں کی گنتی تک لعن طعن عورتوں کی چلتے رہتی ہے، گالی گلوچ شروع ہوتی ہے، تو جب تک کہ دل کو تسلی اور اطمینان نہیں ہوتا وہ جو ہے لعن طعن کرتے رہتی ہے۔ سامنے والے سے تھوڑا کیا تکلیف پہنچ جائے، بیٹے سے تھوڑا کیا آزمائش ہو جائے، شوہر سے تھوڑا کیا جو ہے ظلم اور زیادتی ہو جائے، اتنا لعن طعن کرنا، اتنی بد دعائیں دینا اور اتنے غلط سلط الفاظ استعمال کرنا، یہ ہمارے سماج اور معاشرے میں عورتوں سے متعلق معروف بات ہے کہ عورتیں لعن طعن زیادہ کرتی ہیں، بد دعائیں دینے کا مزاج ان کا بہت زیادہ ہوتا ہے، زبان کھلتی ہے تو پھر اتنی تیز قینچی کی طرح چلتی ہے کہ پھر سامنے والا اس بات کو ہضم نہیں کر سکتا۔ حضرت محترم، عورتوں کی اس زبان چرب زبانی کی وجہ سے اور پھر اسی طرح سے کثرت سے لعن طعن کرنے کی وجہ سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری وجہ بتائی، کہا کہ یہ شوہروں کی ناشکری بڑا کیا کرتی ہیں، وَتُكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، اور شوہروں کی بڑی وہ شکر گزاری کا مادہ اور پہلو ان کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عورتیں، میں نے تمہیں جہنم میں بڑی کثرت کے ساتھ دیکھا ہے۔ خواتین نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انکار کرنے کی وجہ سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یکفرن العشیر، بلکہ وجہ یہ ہے کہ تم اپنے شوہروں کی ناشکری کرتے ہو۔ کیسے ناشکری کرتے ہیں عورتیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی فرمائی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لو احسنت الی احداہن الدہر، اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ پوری زندگی حسن سلوک کرے، اگر کوئی مرد پوری بیوی کے ساتھ کھانا کھلائے پلائے، اچھا سلوک کرے، اس کو چھت مہیا کرے، ہر موقع پر اس کی خوشیوں میں ساتھ دے اور اس کو اچھا اچھا لباس پہنائے، اپنی طاقت، اپنی استطاعت، اپنی بساط کے مطابق جتنا ہو سکے اپنی بیوی کی ضروریات کو پورا کرے۔ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ شوہر سے بیوی کو تکلیف ہو جاتی ہے، شوہر بیوی کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا ہے، ثم رأت منک شیئا، اللہ کے رسول نے کہا کہ بیوی تم میں کوئی ایسا عذر دیکھتی ہے، ایسی برائی دیکھتی ہے کہ جو اس کو بھلی نہیں لگتی، علی الفور اپنی زبان سے یہ لفظ نکال دیتی ہے کہ ما رأیت منک خیرا قط، میں نے کبھی آپ سے بھلائی دیکھی نہیں ہے، آپ نے میرے ساتھ بھلائی کی، آپ نے میرے ساتھ کبھی خیر کیا، آپ نے کبھی میرے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا، آپ نے مجھے دلایا کیا ہے، آپ نے مجھے پہنایا کیا ہے، آپ نے میرے ساتھ خیر کا کیا معاملہ کیا ہے؟ یہ میری زبان سے نہیں نکل رہا ہے اور کسی بڑے آدمی کی زبان سے نہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل رہا ہے، جن کی بیویاں مطیع و فرما بردار تھیں، ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر چلنے والی تھیں، لیکن امت محمدیہ میں ایسی عورتیں ہوں گی اور ایسی عورتوں کی کثرت ہوگی، اس کثرت کی وجہ سے یہی یہ لوگ جو ہے جہنم میں جائیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کر دیا، کہا کہ ایک آدمی پوری زندگی کی محنت اور اپنا پورا خون پسینہ بیوی کے لیے محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، چھت عطا کرتا ہے، ہر چھوٹی موٹی ضرورت کو پورا کرتا ہے، کبھی ایک چیز عطا نہیں کرتا اور کبھی ایک بھلائی اس کے لیے نہیں دیتا، وہ اچانک اپنی زبان سے یہ کہہ دیتی ہے کہ ما رأیت منک قط، میں نے آپ کے ساتھ کبھی خیر اور بھلائی نہیں دیکھا ہے۔ محترم خواتین اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، یہ باتیں میں جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے ہیں، اور مرد احباب بھی ہمارے سامنے مخاطب ہیں، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں کبھی بھی اس کا شکار نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں ذرا برابر ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کو آگ کا جھلسا لگتا ہے اور پھر وہ ذرا برابر روتی ہیں تو ہم اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ان دو معمولی گناہوں کی وجہ سے جو ہم ہلکے میں لیتے ہیں، کیا وہ پورا تقریباً جو ہے ایک بڑی تعداد میں جہنم میں چلی جائیں؟ ایک اور حدیث آتی ہے، دیکھیے شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، لا ينظر اللہ الی امرأۃ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس عورت کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا جو عورت لا تشکر لزوجہا، اپنے شوہر کے ساتھ شکر گزاری کا معاملہ نہیں کرتی ہے۔ شوہر جو کھلا رہا ہے، شوہر جو پہنا رہا ہے، شوہر جو اس کو زندگی میں عطا کر رہا ہے، شوہر نے جو اس کو نعمتیں مہیا کی ہیں،
وہ شکر گزاری کا پہلو اختیار کرے کہ مجھے جتنا ملا ہے اللہ کا شکر ہے، اور میرے شوہر کی میرے ساتھ جو خیر کا معاملہ ہے، یہ جو عورت اپنی زبان سے شکر گزاری کا پہلو اور اپنے نفس سے شکر گزاری کا پہلو اختیار نہیں کرتی، اپنی ماؤں کے پاس، اپنی بہنوں کے پاس، اپنے اڑوس پڑوسن اور اپنی جان پہچان کی عورتوں میں ہمیشہ شوہروں کے بارے میں اور اپنے گھر والوں کے بارے میں شکوہ شکایتیں کرنے والی عورتوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسی عورتوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، وہی لا تستغنی عنہ، جبکہ وہ عورت اپنے شوہر سے بے نیاز بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ بڑا عجیب مزاج ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ عورتیں اپنے شوہر کی نافرمانی بھی کرتی ہیں اور ان کی ناشکری بھی کرتی ہیں، زبان سے یہ کہتی بھی ہیں اور انہی کے ساتھ رہتی ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ وہی لا تستغنی عنہ، وہ ان سے مستغنی بھی نہیں ہو سکتی اور وہ انہی کے ساتھ رہتی ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا جب تمہیں ان کے ساتھ رہنا ہے، ان کے ساتھ زندگی گزارنا ہے اور ان کی بساط اور طاقت اور استطاعت کے مطابق تمہیں ایک اپنی زندگی کا معیار طے کرنا ہے، تو پھر ناشکری والی زبان، ناشکرے والے الفاظ، اور شوہر تمہارے لیے اتنا کرتا ہے، چھت دیا ہے اور تمہارے لیے اس نے ایک حیا کی چادر لگائی ہے اور اپنی بساط اور طاقت کے مطابق ضروریات کو مکمل کرتا ہے، اس کے باوجود ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ عورتوں کو وہاں پر صبر کرنا پڑتا ہے اور اس جملے سے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے کہ میرے شوہر نے میرے لیے کچھ نہیں کیا ہے۔ اگر اس طرح کی جملے کسی خاتون میں ہیں، اگر ہماری اسلامی ماؤں اور بہنوں میں اگر اس طرح کے جملے اور ناشکرے والا پن مزاج پایا جاتا ہے تو ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ ہم ان چیزوں کو معمولی سمجھتے ہیں اور مرد احباب جو ہے نظر انداز کر کے ہنس کر مسکرا کر نکل جاتے ہیں۔ یہ وہی دو وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ عورتیں کثرت سے لان تان کرنے کی وجہ سے اور شوہروں کی ناشکری کرنے کی وجہ سے یہ جو ہے اکثر و بیشتر جہنم میں دیکھی گئی ہیں۔ حاضرین محترم، ہماری ماؤں اور بہنوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر مفسرین نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، اگر وہ ان وجوہات کی بنیاد پر جہنم میں زیادہ ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی اور پھر اسی طرح سے ان کے قریبی رشتہ داروں کی شفاعت کے بعد یہ تمام کی تمام جنت میں داخل کی جائیں گی۔ تو جہاں پر عورتوں کی کثرت جہنم میں زیادہ ہوگی، شفاعت کے بعد پھر جنت میں عورتوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہوگی۔ نتیجے کے اعتبار سے کثرت سے عورتیں جنت میں زیادہ ہوں گی، یہ ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری کی بات ہے۔ لیکن ایک عورت کے لیے جو دنیا میں معمولی سا کھانا پکاتے وقت ایک چرکا برداشت نہیں کر سکتی، ذرہ برابر آگ کا وہ جھلسا برداشت نہیں کر سکتی، کیا ایک عورت اپنی نافرمانی کی وجہ سے اور ناشکری کی وجہ سے کیا کچھ لمحات کے لیے جہنم میں جانا پسند کر سکتی ہے؟ قطعاً اس کا نفس اس بات کی اس کو اجازت نہیں دیتا۔ تو پہلے مرحلے میں ہمیں اپنی زبان کے لان تان سے اجتناب کرنا ہے اور پھر اسی طرح سے ناشکری والے الفاظ سے ہمیں بچنا ہے۔ حاضرین محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین کو اور ہماری امت مسلمہ کی عورتوں کو صرف ڈرایا نہیں ہے، دھمکایا نہیں ہے، خوف نہیں دلایا ہے اور یہ نہیں کہا کہ بس عورتیں جہنم میں زیادہ ہوں گی، بلکہ اس کا طریقہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ کیسے عورتیں جہنم سے آزاد ہو سکتی ہیں، کیسے عورتیں جہنم سے بچ سکتی ہیں۔ دو راستے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ سب سے پہلا راستہ ہے استغفار کا راستہ۔ عورتوں کو کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، اپنے گناہوں پر معافی مانگنا چاہیے، جو گناہ ان کی زندگی میں ہوئے ہیں اور ناشکری کے جو الفاظ ان کی زبان سے نکلے ہیں، شوہروں سے معافی مانگ لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں اور شکر گزاری کا مزاج اپنے اندر پیدا کریں اور پھر اپنی زبانوں سے جو لان تان کا جو مزاج ہے اس مزاج سے توبہ کر اپنی زبانوں پر قابو پائیں۔ یہ استغفار رہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کثرت سے استغفار، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا رہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کرنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ آپ کے بس استغفار کا طلبگار رہیں، آپ اس سے مانگیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ ایک دوسری جو وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ عورتیں کیسے جو کثرت سے جہنم میں پائی گئی ہیں وہ جہنم سے آزاد ہو سکتی ہیں، کثرت سے صدقہ کرتے رہنا۔ کثرت سے صدقہ کرنا یہ آپ کی بلاؤں کو، آپ کی مصیبتوں کو، آپ کے قبر کے عذاب کو اور پھر اسی طرح سے آپ کے جہنم سے جانے سے آزادی کا بڑا بہترین سبب ہے۔ حاضرین محترم، آپ دیکھیے صحیح مسلم کی وہ حدیث، جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عورتوں کی جماعت، کثرت سے تم صدقہ کیا کرو، اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرو، تم مال کو روک کر نہ رکھو۔ عورتوں نے جیسے ہی سنا جہنم کی خطرناکی، جہنم کی وعید،
ان کے ذہنوں میں تھی علی الفور، انہوں نے سمجھا کہ یہی سب سے بہترین مال ہے۔ انہوں نے اپنے زیور نکالے، انہوں نے اپنے کنگن نکالے اور کان کی بالیاں نکالی، یہاں تک کہ جو انگوٹیاں پہنی ہوئی تھیں، کہا کہ جہنم کی آگ سے خطرناک کوئی چیز نہیں ہے، یہ مال تو آج رہے گا، کل ختم ہو جائے گا۔ آج ہم یہاں پر دنیا میں ہیں، کل آخرت میں اللہ کے پاس کھڑے ہونا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اس کا حساب و کتاب ہو جائے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ مال خرچ کر کے اللہ کی راہ میں اس زیور کو دے کے ہم اس جنت کو خرید لیں۔ خواتین نے علی الفور اللہ کی راہ میں قربان کیا، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے چادر میں لے کر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں انہوں نے خرچ کیا۔ آپ خواتین اسلام کی مثال دیکھیے، حضرت خدیجہ اسلام کی سب سے پہلی خاتون ہے۔ حضرت خدیجہ ہم کثرت سے جو نام سنتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا، اور جو بیویوں میں سب سے بہترین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پسندیدہ بیوی تھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اسلام میں سب سے پہلے آنے والی خاتون تھیں۔ سب سے پہلے آنے والی اسلام میں خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ کی راہ میں پورا کا پورا مال خرچ کر دیا۔ مسلمانوں کو جب کبھی بھی مال کی ضرورت پڑتی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا صفِ اول میں رہتی، اپنا جو مال ہوتا، بڑی مالدار خاتون تھی، عرب کی بڑی حسب نسب والی خاتون تھی، اللہ نے بہت عطا کیا تھا، اس مال کے ذریعے سے انہوں نے عزت کمائی، عزت کے ساتھ ساتھ مقام اور مرتبہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفاقت، آپ کی محبت کے ساتھ ساتھ انہوں نے جنت میں وہ اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ حاصل کیا۔ انہوں نے وقتاً فوقتاً مسلمانوں پر بہت زیادہ مال خرچ کرتی رہی، یہاں تک کہ ایک موقع ایسا آیا کہ نبوت سے پہلے ہی انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں پورے کا پورا مال خرچ کیا۔ نبوت کے بعد بھی جو مال ان کے پاس موجود تھا، 3 سال تک مسلمان شعب ابی طالب میں اور اس گھاٹی میں موجود تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اکیلی خاتون تھی جنہوں نے اپنے صرف خاص سے اور اپنے مال سے انہوں نے شعب ابی طالب کی گھاٹی میں مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال خرچ کرنا تھا، اور ان کی محبت تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا گہرا تعلق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ان کو کئی مرتبہ جنت کی بشارت سنائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے متعلق آتا ہے کہ ان کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے 1 لاکھ تقریباً اشرفیاں آئیں، انہوں نے وہ درہم لیے، وہ درہم لے کر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے۔ ان کی لونڈی نے آ کر کہا کہ اے ام المومنین، آج آپ کا روزہ ہے، اے کاش آپ 1 دینار رکھ لیتی تاکہ آپ شام میں کچھ کھا لیتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں آج تو میرا روزہ ہے، اگر تم مجھے یاد دلا دیتی تو میں 1 دینار رکھ لیتی۔ اللہ اکبر! 1 لاکھ درہم، آپ یقین مانیں آج کے کروڑ پتی اور ارب پتیوں سے بھی وہ مال زیادہ ہوتا ہے، لیکن امہات المومنین کو یہ مال زیادہ عزیز نہیں تھا، یہ مال زیادہ محبوب نہیں تھا، انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اے عورتوں کی جماعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بڑا مال، کوئی بڑا زیور اور کوئی بڑی جائیداد خرچ کرنے کا نہیں کہا، بلکہ اگر تمہاری طاقت اور قوت 1 کھجور صدقہ کرنے کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 1 کھجور اللہ کی راہ میں صدقہ کرو۔ اتقی النار، تم جہنم کی آگ سے بچو، ولو بشق تمرۃ، اگرچہ 1 کھجور کا دانہ ہی اللہ کی راہ میں تمہیں خرچ کرنا کیوں نہ پڑے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی، انہوں نے کیسے جنت کمائی، کیسے ذات النطاقین کا وہ لقب پایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے راستے میں نکل رہے ہیں، ساتھ میں ان کے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ دونوں کو کھانا باندھنے کی ضرورت تھی، اور وہ کھانا اٹھا کر لے جانے، جو غار ثور میں وہ پیچھے کی طرف جا رہے تھے، اٹھانے کے لیے کوئی سامان نہیں تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کھانا تیار کر رہی تھی، اچانک دیکھا کہ اٹھانے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے۔ عورتیں اس زمانے میں ایک نطاق یعنی ناڑے کے طور پر اپنی کمر میں باندھا کرتی تھیں، انہوں نے کوئی بہت زیادہ مال خرچ نہیں کیا، بلکہ علی الفور انہوں نے بغیر سوچے سمجھے صرف 1 ناڑا اللہ کی راہ میں دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنے والد محترم کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتی دنیا تک کے لیے یہ ان کو لقب دیا، کہا یہ ذات النطاقین ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اس کے بدلے جنت عطا فرمائے گا۔ یہ عورتوں کا مثالی کردار ہے، عورتوں کے صدقات و خیرات سے اور عورتوں کے انفاق سے غریبوں اور فقراء اور محتاجوں میں، اور پھر اسی طرح سے ان کے زکوٰۃ سے قوموں میں مال بڑھتا ہے، اور غریبوں کی غریبی دور ہوتی ہے، فقیروں کا فقر دور ہوتا ہے، اور محتاجوں کی محتاجی دور ہوتی ہے۔ عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے، ہم کیا دے سکتی ہیں۔ آپ دیکھیے مکہ آپ جب جاتے ہیں، جو حج کے جہاں پر مواقیت ہیں اور جہاں پر حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں،
وہیں پر مینا کے قریب میں ایک نہر ہے جو آج وہ نہر بند کر دی گئی ہے، جسے نہر زبیدہ کہتے ہیں۔ ہارون رشید کی بیوی اس زمانے میں حج کرنے کے لیے آئی، دیکھتی ہے کہ حج کے موسم میں گرمی کی شدت ہے اور خواتین جو ہے پانی کی خواتین ہیں، مرد احباب ہیں، حاجی ہیں، پانی کی شدت سے بلبلا رہے ہیں۔ عرب کی سخت ترین گرمی آپ لوگ جانتے ہیں۔ زبیدہ نے دیکھا کہ حاجی احباب پانی کی شدت سے بلبلا رہے ہیں، میں اور میرا شوہر وقت کا بادشاہ ہے، اللہ نے مجھے مال و دولت عطا فرمائی ہے۔ انہوں نے علی الفور یہ طے کیا کہ میں جیسے ہی جاؤں گی تمام کے تمام انجینئروں کو بلاؤں گی، تمام کے تمام صنعت کاروں کو بلاؤں گی، اور بغداد سے لے کر نہر دجلہ سے مکہ تک جو ہے نہر جارو کروں گی۔ اس زمانے کی بات ہے، کوئی ٹیکنالوجی نہیں، اتنا خطرناک کھودنے والے اور نہر بنانے والے نہیں تھے، لیکن اس خاتون نے عزم کیا، اس نے ارادہ کیا، اس کے اندر اخلاص تھا اور للہیت تھی۔ بغداد سے لے کر تقریباً 1,500 کلومیٹر مکے تک انہوں نے نہر کھدوایا۔ انجینئر بلائے گئے، دنیا کے مختلف جگہوں سے انجینئر آئے۔ لوگوں نے جب حساب و کتاب ڈالا، کہا کہ درمیان میں بڑی بڑی گھاٹیاں ہیں، بڑے بڑے راستے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، کھودنا ممکن نہیں ہے، آسان نہیں ہے، یہ کام ہونے والا نہیں ہے۔ اس نے کہا تمہیں کس بات کی قلت ہے؟ انجینئر نے کہا کہ پیسہ بہت لگے گا۔ زبیدہ جو خاتون تھی ہارون رشید کی بیوی، اس عورت نے کہا کہ اگر ایک ایک کلہاڑی مارنے پر ایک ایک دینار خرچ ہوگا تو میں اللہ کی راہ میں وہ دینار دینے کے لیے تیار ہوں گی۔ انجینئروں نے محنت کی، 10 سال کا عرصہ لگایا، بغداد سے لے کر مکہ تک ایک عورت کی کوشش کی بدولت وہ نہر کھودی گئی، اور ایک لمبے عرصے تک 1950 تک حاجی احباب اس نہر سے فائدہ اٹھاتے تھے اور پانی پیتے تھے، اور وہ نہر جو ہے اس عورت کے لیے صدقہ جاریہ تھا، آج بھی اس کے آثار موجود ہیں۔ اب جب پورا کا پورا نہر بن گئی، عورت زبیدہ جو ہارون رشید کی بیوی تھی، حساب و کتاب لایا گیا۔ جب اس نے حساب و کتاب دیکھا، وہ جو بنڈل میں تمام کا تمام حساب و کتاب تھا، اے میری خواتین اسلام ذرا غور سے سنو، اس زبیدہ خاتون نے کہا کہ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس میں جو حساب ہے میں پورے کا پورا حساب بغیر کسی حساب و کتاب کے تیری راہ میں دے رہی ہوں۔ آج میں اس نہر کا حساب و کتاب نہیں کر رہی ہوں، قیامت کے دن تو بھی میرا حساب و کتاب نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ ایک خاتون کا یہ عظیم کردار ہے۔ اگر عورتوں کی جماعت مضبوط ہو جائے، انہوں نے اگر عزم مصمم کیا، اگر یہ عورتیں ارادہ کر لیں تو بڑے سے بڑا کام اور بڑے سے بڑے ارادے اور بڑے سے بڑے عزائم بڑے آسان ہو سکتے ہیں۔ محترم حاضرین کرام، بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں کئی اس طرح کے کام آتے ہیں۔ ایک بڑا موقع آتا ہے کہ عورتیں اپنے زیوروں سے اور اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتی ہیں۔ پوری دنیا میں عورتوں کے ان زیورات پر جو زکوٰۃ نکلتی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ اس سے غریبوں کی غربت، فقیروں کا فقر اور محتاجوں کی محتاجگی دور ہوتی ہے۔ لوگ زکوٰۃ لے لے کر جو مستحق ہوتے ہیں مالدار ہو جاتے ہیں، اور اسلام کا یہ بہترین نظام ان عورتوں کے ذریعے چلتا ہے الحمدللہ۔ تو میں ہمارے ان خواتین سے بھی گزارش کرتا ہوں، ہمارے ان مرد احباب سے گزارش کرتا ہوں، اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ ہماری مسجد کے لیے ایک زمین کی بڑی خریداری کی گئی ہے۔ یہ یاد رکھیے، زمین کی خریداری ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، یاد رکھیں، بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ لوگ اکثر و بیشتر کہتے ہیں، ہم نے بھی سنا ہے، اگر عمارت بنانا ہو تو بولو عمارت بنائیں گے، زمین پر خریداری پر ہم تھوڑا غور و فکر کرتے ہیں۔ عقل والے احباب ذرا اس بات کو غور میں رکھیں، زمین قیامت تک باقی رہے گی، زمین کہیں ہلنے والی نہیں ہے، زمین کہیں آگے پیچھے ہونے والی نہیں ہے، زمین دھس جائے گی، دوبارہ اس پر عمارت ڈال کر زمین کو کھڑا کیا جا سکے گا۔ عمارتیں 40-50 سال، 100 سال، 150 سال میں ختم ہونے والی ہیں۔ زمین پر خرچ کرنا یہ سب سے بڑی چالاکی ہے۔ تو میں ہماری خواتین سے گزارش کرتا ہوں، اللہ نے آپ کو جو عطا کیا ہے اس میں سے زیادہ دینے کی کوشش کریں۔ ابھی تک وہ جو حرکت اور وہ جو جذبہ اور شوق جو ہماری تاریخ اسلام میں خواتین سے متعلق نظر آتا ہے، وہ ابھی ہماری اس مسجد میں سمجھتا ہوں وہ ہلچل نہیں آئی ہے۔ مرد احباب تو الحمدللہ آگے بڑھ رہے ہیں، دینے والے بہت دے رہے ہیں، ہر آدمی اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق مال پہنچا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دینے کو قبول فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اس دینے کو جنت الفردوس میں اس کا بڑا بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور جو خواتین نے بھی اللہ کی راہ میں دیا ہے اللہ ان کے دینے کو قبول فرمائے، اور مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے کہ جس کی وجہ سے ہم اس بڑے کام کو بڑی آسانی سے انجام دے سکیں۔ تو آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ یہ تھا کہ
کہ سب سے پہلی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، کہا کہ عورتیں جہنم میں کثرت سے ہوں گی۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ کثرت سے لعن طعن کرتی ہیں اور اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں، ان دو چیزوں سے اجتناب کرنا ہے۔ اب جہنم میں جانے سے بچنے کے لیے عورتوں کے لیے خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بیان فرمائی، کثرت سے استغفار کرنا ہے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے۔ اور کون سا مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے؟ جو مال ہمارے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ ہو، جو مال اللہ کی راہ میں سب سے عزیز ہو، وہ مال اللہ کی راہ میں دے کر دیکھو، پھر دیکھو نیکی کا مزہ کیا آتا ہے، پھر دیکھو وہ نیکی کی کیا لذت آتی ہے۔ پارہ نمبر 4 میں اللہ نے کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اے لوگو تم نیکی کے درجے کو، نیکی کا وہ مزہ، نیکی کی وہ لذت اور نیکی کی وہ مٹھاس اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک تم جو ہے اپنی اللہ کی راہ میں اپنا پسندیدہ مال خرچ نہ کر دو۔ ایک مرتبہ اللہ کی راہ میں دے کر دیکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور بضرور اس کا بہترین بدلہ دنیا آخرت میں آپ کو عطا فرمائے گا۔ اب تک کی آپ کے سامنے خبر یہ ہے الحمدللہ تقریباً آدھی رقم تقریباً 3 کروڑ 30 لاکھ روپے لوگوں نے جمع کیے ہیں۔ جمع کرنے سے مراد یہ ہے کہ 1 کروڑ 70 لاکھ روپے ادا کر دیے گئے ہیں، بقیہ آدھی قیمت تک کے لوگوں نے اپنی طرف سے لکھا دیے ہیں کہ ہم دیں گے، مزید 3 کروڑ 30 لاکھ روپے آنا ہے۔ اب احباب سے گزارش ہے جتنا ہو سکے جاتے جاتے اپنی طرف سے آپ جو ہے اللہ کی راہ میں اور زمین کی خریداری سے متعلق دیتے ہوئے جائیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری آپ تمام کی اور پھر اسی طرح سے ہمارے ماؤں اور بہنوں کی جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دینے کو قبول فرمائیں اور ہماری ہر چھوٹی بڑی نیکی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے میزان حسنات میں شمار فرمائیں۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ ان کی بیماریوں اور پریشانی کو دور فرمائے، اور ہم میں سے جو لوگ انتقال کر چکے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں اور ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی قبر کو نور سے بھر دیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔